بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش نحمده ونعبده ولا نعبد إلا إياه ثم الصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين أمير الكلام والبيان في نهجه بسم الله الرحمن الرحيم أول دين معرفته وكمال معرفة التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه صلوات توحید اہل بیت نظری اور عملی مقام میں کس طرح ہے اس کو بیان کر رہے تھے. تو اس میں ہم یہاں تک پہنچے توحید نظری کو ہم نے تقریباً ختم کیا. اب توحید عملی کے اس جریان میں شروع کر رہے ہیں اور اس سے کچھ ریلیٹڈ مربوط کچھ نکات ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیوں اگر انسان کو توحید نظری میسر ہو لیکن وہ آثار توحید اس میں دکھائی نہیں دیتے. یعنی اصول عقائد پہ ایمان ہے، ٹھیک ہے، یعنی خدا کو مانتا ہے، ایک مانتا ہے، وحدہ لا شریک، وہی صفات آپ مان لیں، اس کو صفات عین ذات ہے، اس کی تقاضے جو وجود کے وہ بھی صحیح مان لیں. نبوت کو بھی عصمت کے ساتھ اور علم الہی کے ساتھ آپ مان لیں، اور امامت بھی اسی طرح، یعنی جو عقیدہ صحیح ہے. تو اس کے بعد معاد کا بھی، اور آپ پھر دیکھتے ہو کہ جو وعدے قرآن نے دیے ہیں، جو داستانیں اور صفات خدا نے بیان کیے، کن کے؟ موحدین. یہ تو موحد ہو گیا، عقلی، حسی اور اعتقادی آئیڈیالوجیکل بیس پر یہ موحد ہے. موحد. پھر ہم دیکھتے ہیں اس میں آثار نہیں. ہمارے اکثر زندگی اسی میں گزر جاتی ہے کہ ہم سارا کچھ جو کرنا ہوتا ہے کر بیٹھتے ہیں، لیکن جو وعدے اور صفات خدا نے ہم موحدین کے لیے دیے ہیں، بتائے ہیں، وہ ہم میں متحقق اور ظاہر نہیں ہوتے. آیا ہم نے پھر ایمان تو لایا، موحد بھی ہو گئے، پھر ہم میں آثار کیوں نہیں ہے؟ یہ نقص عموماً کس کا ہے؟ توحید عملی کا. کس کا؟ توحید. آپ دیکھو گے مثلاً فلاسفرز ہوں گے، محققین ہوں گے، سکالرز ہوں گے، ان سے تو ظاہراً ہے کہ بڑھ کر کوئی توحید کو بیان نہیں کر سکتا. ان کو ادبی لحاظ سے، علمی لحاظ سے اور ادلہ اور دلیلوں کے ذریعے سے بالکل ثابت ہے. پھر وہ دیکھتے ہو سب سے زیادہ اس کو لیک کرتے ہیں، کس کو؟ توحید عملی کو. مجھے ایک استاد کی یاد آ رہی ہے، 2 استادوں کی. ایک استاد کہہ رہے تھے کہ میں گیا نجف اشراف، امام کو کہا آغا میں تو بہت بڑا فلاسفر مانا جاتا ہوں، لیکن توحید کا میں درس دیتا ہوں، عرفان کا درس دیتا ہوں، عارف تو ہے میں نہیں ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم. میرے پاس الفاظ ہے، مفاہیم ہے، تعریفیں ہے، ڈیفینیشنز ہے، اور دلیل اور ادلہ ہے، آرگومنٹس ہے، جسٹیفیکیشنز ہے، لیکن میں اس توحید میں نہیں ہوں کہ میرے اشارے سے شکل کمر ہو جائے، میرے اشارے سے زمین پلٹ کھائے، جس ایکسس پہ، جس ڈائریکشن پہ گھومتی ہے اس کو ریورس کر دو ایک ارادے سے. جیسے
पुराने ज़माने में रिवायतों में हम कहते हैं रद्द शम्स, आज तो नहीं कहेंगे। रद्द शम्स यानी सूरज को अपनी जगह पलटाना। सूरज कहाँ भागता है कि आप उसको पलटाओगे? मुराद क्या है? ज़मीन घूमती है, ज़मीन घूमती है, आपको लगता है क्या घूमता है? सूरज घूमता है। जैसे हम बस में जाते खुद घूम रहे होते हैं, लगते हैं ये दरख्त और दीवारें घूम रही है, हाँ असल में हम खुद घूम रहे। यहाँ भी हम खुद ही घूम रहे होते हैं, ज़मीन घूमती है ऑन इट्स एक्सिस। तो वो जिस डायरेक्शन में जाती है, मशरिक से मगरिब की तरफ, हजरत ने मगरिब से मशरिक की तरफ किया, जो एक इशारे से, वो तो मालूम है आपको। या हजरत ने रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि नहजुल बलागा में पूरा खुतबा है कि मुशरिकीन ने कहा हम तब ईमान लाएंगे जब बहुत बड़े दरख्त को आप क्या करोगे? ज़मीन से उखाड़ोगे, और फिर अच्छा उखाड़ लिया, फिर आप क्या करोगे? उसको कहोगे दो टुकड़े हो जाओ। जड़ें तो आ गई ज़मीन पे, वो वही रहे, दरख्त चला है, दरख्त आया और फिर कहा अब वापस जाए, उस दरख्त के साथ मिल जाए और फिर वापस ज़मीन में जाए जैसे पहले था। वैसा भी सारा हुआ। हज़रत अमीन ने आम लोगों में सलामुल्लाह अलैह इस मौजज़े को नहजुल बलागा में खुतबे में बयान किया है। फिर दरख्त वापस गए, लेकिन उन्होंने मानना नहीं था, मौजज़ा भी देखा। इस तरह हमारे पास भी इल्म है, लेकिन हम ये कमाल तय्युल अर्ज़ नहीं करते, हमें नहीं मालूम, हमें असरार जहान हमारे हाथ में नहीं आते। जबकि खुदा ने कहा वो सखरना लकुम मा फिस समावाति वल अर्द, हमने ज़मीन आसमान तुम्हारी कस्टडी में देने के लिए बनाया। वो कहाँ है? इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, ए इंसान मैं तुम्हें अपना सक्सेसर बना रहा हूं, और तेरी सक्सेशन कहाँ से शुरू होगी? ज़मीन, ना कि ज़मीन में है। ये पॉइंट याद रखें। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं ज़मीन में अपना सक्सेसर बना रहा हूँ, नहीं यानी ज़मीन से बाहर फिर नहीं है, ना ना। वसखरना लकुम मा फिस समावाति मा फिल अर्द, जितनी भी क्रिएशन है उसका सक्सेसर है खुदा, खुदा का ये इंसान। इन्ना अरदना अल-अमाना अला समावाति वल अर्द वल जिबाल, हमने अमानत सक्सेशन को किसको दे दिया? आसमानों को, ज़मीनों को, पहाड़, जो भी मुराद क्या है? जितनी क्रिएशन है उनको दे दी। फ़ाबैना यहमिलना व अशफ़क़ना मिन्हा, उन सब ने कहा भाई हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम डरते हैं। डरते क्यों हैं? क्यों? कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। आप एक डंकी को रखें चीफ मिनिस्टर की जगह, मानेगा? क्यों? वो मगर देखता नहीं है, सुनता भी है, बोलता भी है, सब कुछ जो आपके पास उसके पास है। फिर क्या कमी है उसमें? अक्ल नहीं है। अक्ल के अलावा दूसरे स्टेज में वो नहीं है, उसमें वो चीज़ें उसमें नहीं है, बस वो सक्सेशन नहीं ले सकता हमारी। तो इसी तरह इंसान ले सकता है, इंसान बन सकता, खुदा ने खुद कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा वलक़द कर्रमना बनी आदम अल्लज़ी सव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ये तो बहुत सारी रिवायत है, आयत है हमारे पास जो इंसान को क्या बताते हैं? जानशीन खुदा। बस हम जानशीन होते हुए भी शानशीन नहीं है। बस खुदा का कलाम नौज़ुबिल्लाह गलत है या हम में मुश्किल है? कौन सी मुश्किल है? दो मुश्किलें। एक, खुदा की सक्सेशन किस चीज से होती है, किन किन चीजों में होती है, और वो चीजें कैसे हम एग्जीक्यूटिव स्टेज पर ऑन करें। ठीक है ना? अभी आपने मुझे बनना है MBBS डॉक्टर, तो उसके लिए क्या करते हो आप पढ़ते हो, 12th तक पढ़ते हो, फिर एंट्रेंस देते हो, चले जाते हो वहां, तब बन गए होते आप डॉक्टर जब आपकी एंट्रेंस हो जाती है? नहीं, फिर क्या? फिर आप किस चीज के कबूल हो गए? कोई माहिर तो है, उन्होंने एंट्रेंस लिया आपसे और आपको मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन दिया, किस बेस पे? थियोरेटिकली यू आर नाउ रेडी, okay, to become a doctor.
لیکن اب وہاں اسپیشل اسٹڈی ہوگی، تھیوریٹیکلی بھی، میڈیسن کی، سرجری کی، اور اس کے بعد ہاؤس جاب کرنا ہے. آپ کو وہ کلینک میں بھجوا دیں گے، آپ کو ہاسپٹل بھجوا دیں گے، آپ کو سینئر ڈاکٹر کے ساتھ رکھیں گے. پھر وہاں کیا ہوگا؟ تجربہ ہوا، ڈائگنوز، پرسکرپشنز وغیرہ سب سیکھ لو گے. پھر آپ کیا کرو گے؟ جاؤ گے اپنا کلینک اور پھر آپ آزادانہ پریکٹس کرو گے. بھائی یہاں کتنی چیزیں ہوئی؟ دو چیزیں ڈاکٹر بننے کے لیے، جسمانی ڈاکٹر بننے کے لیے دو چیزیں. کون سی؟ ایک تھیوریٹیکل نالج، ٹھیک ہے، ایک تھیوریٹیکل نالج. دوسرا ایک ماہر سینئر ڈاکٹر کے پاس پریکٹیکل اس کی ایکسپیرینس. پر دو ہو گیا تھیوریٹیکل اینڈ پریکٹیکل. جو روحانی ڈاکٹر ہوگا اس کو کتنی چیزیں چاہیے؟ دو چیزیں چاہیے. بالکل یہی. ہاں فقط ٹاپک فرق کرتا ہے، یہاں بدن ٹاپک ہے اور ادھر روح ٹاپک ہے. تو روح میں آپ نے تھیوری سے دیکھنا ہے کہ انسان کی روح کس چیز سے بنی ہے، کمالات کیسے ہیں، اس کی صحت کس چیز کو کہیں گے؟ روح کی. اور اس کی ترقی اور کمالات کس میں ہے اور زوال کس میں ہے، ڈیگریڈیشن کس میں ہے، بیماری کس میں ہے، اور بیماریوں کا علاج کیا ہے. جس کو یہ چیزیں معلوم ہوں پھر وہ عمل کرے گا. ہاں پیشنٹ آئیں گے ان کو کیا کرے گا؟ بتائے گا، دکھائے گا اور بیماریاں دور کرے گا، دوا دے گا، اس کو ٹھیک کرے گا. اس کو کہیں گے روحانی ڈاکٹر، کہیں گے روحانی ڈاکٹر، اسپریچول ہمارا ڈاکٹر. تو وہاں بھی دو چیزیں، اس کو ہم جو خدا پرستی توحید وہ آپ نے پہلے تھیوریٹیکلی سمجھ لی ہے اور پھر پریکٹیکلی اس کو عمل کرنا ہے اس پہ. اب جو ہمارے پاس پریکٹیکل توحید ہے اس میں بھی تھیوریٹیکل اپروچ ہے، ٹھیک ہے. مثلا آپ مجھے بتائیں گاڑی جو چلاتا ہے وہ پریکٹیکل ہے تھیوریٹیکل ہے؟ گاڑی چلانا تھیوریٹیکل وہ ہے جس نے گاڑی بنائی، ایسا ہی نہیں جس نے گاڑی انوویٹ کی، ڈیزائن کیا، تھیوری آئی اور پھر اس کو عملی جامہ گاڑی بنا دی. ابھی جو یہ ڈرائیونگ سکھاتے ہیں تو وہ لوگ آپ کو پہلے تھیوریٹیکلی بیان کرتے ہیں. کس کی تھیوری؟ ہاں پریکٹیکل ڈرائیونگ کی تھیوری، پریکٹیکل ڈرائیونگ کی تھیوری. اور پھر آخر میں کہتے اب تو ہو گئی پریکٹیکلی، آپ کو یاد رہا گاڑی کیسے چلاتے، بناتے نہیں، اس کی حقیقت وغیرہ آپ کو کچھ نہیں معلوم، فقط چلانے کی بھی تھیوری اور پریکٹیکل کی بھی تھیوری. اور پھر بٹھائیں گے گاڑی میں، چلاؤ آپ گاڑی. ہو گیا این پریکٹیکل، دا پریکٹیکل اٹ سیلف ناٹ دا تھیوری. اس طرح ہمارے پاس توحید عرفان میں بھی اسی طرح ہے. آپ توحید میں عرفان نظری تھیوریٹیکل توحید پڑھو گے، اس میں آئیڈیالوجی آئے گی، اس میں پھر خدا کو پروو کرنا، انسان کو پروو کرنا، سب کو جو ہم نے بحث ابھی تک کی. توحید نظری تھیوریٹیکل توحید. اس کے بعد پریکٹیکل توحید ہے. پریکٹیکل توحید میں آپ کو اسی طرح اب کیسے بنوں میں عارف، وہ تھیوریٹیکل اپروچ ہوگا. اور اس کے بعد آپ کو پریکٹیکلی استاد کیا کرے گا؟ وہ دکھا دے گا، وہ اس کے پاس جانا ہے، وہ دستور دے گا. یہ دستور آپ کے میں ڈیگنوز کرے گا آپ میں پوٹینشیل کتنا ہے، کس چیز کی کمی ہے، کس چیز کی اچھی آپ میں پوٹینشیل ہے، کیا کتنا دینا ہے اور کیسے چلانا ہے، اس کے حالات کیسے، اس کے علم کیسا ہے، اس کے اندر احساسات کیسے ہے، اس کا ایمان کیسا ہے، اس کا اخلاص کیسا ہے، اس کی ڈیڈیکیشن کیسی ہے، اور اس کا جو علم ہے باللہ وہ سیچوریٹڈ ہے یا نہیں ہے، اس کا ایمان، حس اور عقل اور دین یہ سب صحیح ہے، اور انکلیشن کیسی ہے. یہ تمام ہمارا جو استاد ہوتا ہے، استاد ہو سکتا ہے ایک عارف ہو، استاد امام ہو سکتا ہے، استاد نبی ہو سکتا ہے. سلام علیہ صلوات پڑھ.
ایک سوال ہم لوگ لا الہ الا اللہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صاحب پڑھو اور آپ فلاح پا گئے، مسلمان بن گئے، واقعاً ہم مسلمان بن گئے، واقعاً ہم مومن بن گئے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے مومنو جن نے ایمان لایا اب ایمان لاؤ. ٹھیک ہے، آئیڈیالوجیکلی تیار ہو گئے لیکن پریکٹیکلی نہیں ہو، کہیں بھی نہیں ہو. قالت الاعراب آمنا، اعراب جو ہے انہوں نے کیا کہا؟ ہم ایمان. انہوں نے کہا بل قولوا اسلم، تم کہو کہ ہم نے فقط اسلام تسلیم ہو گئے، ہم نے ظاہری لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھا بس صلوات اللہ. ولما يدخل ایمان فی، ابھی آپ کے روح میں نہ دماغ میں، ٹھیک ہے نا، روح میں وہ آئیڈیالوجی نہیں اتری. جب روح میں آئیڈیالوجی اترتی ہے آٹومیٹکلی محبوب بن جاتی انسان کی، چونکہ آپ جگہ نہیں دو گے روح میں جب تک وہ آپ کے لیے مفید نہ ہو. آپ روح میں اسی چیز کو جگہ دو گے جو آپ کو لگے فائدہ مند ہے. آپ کو محبت ہے کس چیز سے؟ جس چیز سے بھی محبت ہے وہ آپ کا محبوب ہے، اس کی قدر و قیمت آپ کی روح میں ہے. اس لیے میں نے کلک آپ کو بتایا، کل اپلوڈ کیا، اس میں بھی بتایا کہ اگر فزیکل آپ ٹوٹلی فزیکلی کیا کرو گے، زندگی گزارو، بس وہی آپ کا محبوب ہے، فزیکل ورلڈ ہے، تو اس کا نتیجہ فزیکل نکلے گا. جبکہ ہم یہاں کے نہیں، ہم نے مرنا ہے، ہم نے مرنا ہے. ہمارا اعتقاد ہے کہ مرنے کے بعد اصل زندگی اور دائمی زندگی، اس کے لیے فزیکل اپروچ کام نہیں آئے گا. فزیکل اپروچ فار فزیکل اینڈس، محسوسات اور مادی چیزیں کس کے لیے؟ بس اسی کے لیے. یہ روٹی ہے، بس یہی روٹی میرا خدا ہے. خدا کس طرح؟ یہ مجھے زندہ رکھتا ہے. پھر تم مرے گا، یہ چھوڑو بھائی، جب مریں گے پت وچھو پھر دیکھیں گے. ایسا نہیں، عام لوگ ایسے ہی کرتے. ہاں یہ کہے یا نہ کہے، ایسا نتیجہ یہی نکلتا. مومن کا بھی یہی، ایتھسٹ کا بھی یہی، اور عاقل کا بھی اور جاہل کا بھی، سب کا یہی نتیجہ نکلتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں نہیں اپنی آئیڈیالوجی پہ اتر آتے؟ عملی لحاظ سے کیا مشکلات ہے؟ کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں، ہنڈرنسز ہے، آبسٹیکلز ہے. اول یہ کہ ہم گمان پہ عمل کرتے. کس پہ؟ ہاں گمان، یقین پہ نہیں. اور اگر یہ یقین آئیڈیالوجی میں یقین نہ ہو، گمان ہو. آپ کو جو باہر جا رہے ہیں حلوہ بانٹ رہے ہیں، فرض کریں مفت دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کوئی لے لے اچھا سا حلوہ، فرض کریں یا اس سے بھی اچھی چیز. اگر آپ کو لگے یہ مذاق کر رہا ہے، ہو سکتا ہو یا نہ ہو، آپ اٹھیں گے؟ نہیں اٹھے گا. جب یقین ہو تب بھی اٹھو. بس اگر ہمارا یقین نہیں ہے تو ہم حرکت بھی نہیں ہے ہمیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اصل ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا علم 100% ہونا چاہیے آئیڈیالوجی کے متعلق. جو ہمارا توحید ہے، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اس کے متعلق کیا ہونا چاہیے؟ 100% نالج ہونا چاہیے. وہ نہیں ہوتا، وہ نہیں. گمان پہ آ جاتے. کیا آتے؟ گمان پہ. ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ عام کیا کرتے ہیں؟ گمان پہ عمل کرتے ہیں. ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اگر علم 100% نہیں ہے عمل نہ کرو. ڈونٹ فالو اٹ. یحسبون انہم یحسنون صنعا، خیال کرتے کہ ہم نے سب کچھ حاصل کیا، خیال کرتے ہیں. یحسبون یحسب ان لم یرہ احد، خیال کرتا مجھے کوئی نہیں دے، خیال کرتا. اور مثلا یحسبون ان مالہ اخلد، خیال کرتا ہے مال مجھے زندہ رکھے گا. یہ خیال ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. ھذا مبلغھم من العلم، ان کا علم یہی پہنچاتا ہے ان کو. یہ کون سا علم ہے؟ حصی علم. اور یہ ٹوٹل توحید کی طرف ہمیں
نہیں لے جاتا، اس سے کوئی فائدہ ہمیں نہیں پہنچتا. اس لیے کہا عام لوگوں کا اپروچ علم کے تئیں کیا ہے؟ عام لوگوں کا یہی گمان وغیرہ ہے، عقل سے کام نہیں لیتے، علم سے کام. ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يأكلون انہم الا کالانعام بل اضل السبیلا. خیال کرتے رسول اکثر لوگ دوسرے کی بات سنیں گے، دوسرے کی بات یعنی اپنے علاوہ اپنے کو عقل کل نہ مانے، اپنے کو عالم کل اور حقیقت میں ریسرچ سب میں ہی جانتا ہوں، نہیں، آپ احتمال تو دوسرا بھی جانتا ہے. الذین یستمعون القول. اب خدا کے بندے اچھے کون ہیں؟ جو دوسروں کی بات سنتے. فیتبعون احسنہ. پھر اس میں آپ ایویلویٹ کرو، اس میں سب سے میرے لائق اور حقیقت پر اترنے والا مطلب کون سا ہے، اس پہ عمل کرے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی ہدایت پر ہے. اولئک ھم المفلحون، یہی فلاح پا گیا دنیا آخرت میں. آپ نے اگر کسی کو دعوت دینا ہو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. مختلف طریقے، آپ کس گریڈ میں ہو، لیکن پہلا گریڈ کس کا بتایا خدا نے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. حکمت کا بھی میں انشاءاللہ وہ ایک چھوٹی سی کلپ آ جائے گی، اپلوڈ ہو جائے گی، اس کو سنیے گا کہ حکمت کی جو اصل اس کی حقیقت ہے وہ انسان کی شخصیت میں کیسے آ جاتی ہے. ویژن، انسان کو ویژن کیسے حاصل ہو جاتا ہے. ٹوٹل ویژن. ہمارے پاس فزیکل ویژن تو ہے اور انٹلیکچوئل ویژن بھی ہم لے سکتے ہیں، لیکن انٹویٹو ویژن کیسے لے لے، اور ہمارا نیچرل ویژن کیسا ہوگا، اور پھر ریویلیٹو ویژن بھی آ سکتا ہے، عرفانی ریلیجس ایکسپیرینس کیسے آ جائے، یہ سارے اسی ویژن میں آ جاتے. تو کہا پہ ویژن سے پہلے دوسرے کو دعوت دو. ویژن سے دو یعنی آپ کو آ جاؤ اس کلاس میں آ جاؤ میرے ساتھ. کہہ سکتے ہو کسی کو، گائیڈ کر سکتے ہو، ہاں کر سکتے ہیں. کیوں، کس بل بوتے پر؟ فزیکل ویژن ہے آپ کا. کلاس روم فزیکل چیز ہے، آپ کے پاس ماشاءاللہ سارا سینس ٹھیک ٹھاک کام کر رہا، آپ اس کو اٹھا کے آرام سے گائیڈ. یہاں اس کمرے میں کس چیز کی گائیڈ کرو گے اسے؟ چند چیزوں کی، ہر چیز کی، ہر چیز کی یا کچھ چیزوں کی؟ کیوں؟ اس کمرے کی بات کر رہا ہوں. اس کمرے میں کسی کو آپ لے آؤ گے، اس کو آپ گائیڈ کر سکتے ہو یہاں پر کیا کیا چیز ہے؟ کر سکتے ہو. کیوں؟ آنکھیں ہیں ماشاءاللہ، ہم ہر چیز دے سکتے ہیں. بس آپ کے پاس روح کی آنکھیں بھی ہونی چاہیے جو کیا دیکھے؟ وہ چیزیں دیکھے جو آنکھوں سے نہیں دکھتی. ٹھیک ہے؟ تو وہ اصل گائیڈ ہے. تو ہم عموماً ایسا نہیں کرتے، ہم ایسا نہیں. ہمیں خدا نے آنکھیں دی، 5 سینسز دی ہے، عقل دی ہے، ہمیں خدا نے فطرت دی ہے، بحث کی ہے نا میں نے، اور الہام دیا وغیرہ، لیکن ہم اس کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے. فرمایا یہی جو میں ام تحسبن اکثرهم یسمعون یعقلون انہم الا کالانعام بل ھم اضل. تم خیال کرتے ہو یہ دوسرے کی بات سنتے ہیں یا خود اپنی عقل سے حقیقت تک پہنچتے؟ نہیں، یہ حیوانوں کی طرح ہے. کیا ہے؟ عام لوگ اکثر عام لوگ کیا کرتے ہیں؟ حیوانوں کی طرح. بل اضل. حیوان کیا ہوتے ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا. حیوانوں کی عقل ہوتی ہے لیکن اس عقل سے کام نہیں لیتے. حیوانوں کی لہم آذان، وہ بات کی تحقیق نہیں کرتے. لہم اعین، وہ عبرت نہیں لیتے. تو ہم انسانوں کو بھی خدا کہہ رہے ایسے ہی، جبکہ خدا نے کہا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. میں نے تمہارے لیے دماغ بنا دیا، تمہارے لیے آنکھیں دی، تمہیں ہم نے کان دیے وغیرہ. یہ ٹولز کس کے لیے؟ شکر گزار بنو. شکر گزار کون بن سکتا ہے؟ جو بصیرت رکھتا ہو. بصیرت جو رکھتا ہو، ویژن جو رکھتا ہو، اس کو ہر چیز
دکھائی دیتی ہے، پس اسی کے مطابق کیا کرے گا؟ عمل کرے گا. جب جس کو دکھائی نہ دے وہ عمل ان تطیع اکثر من فی الارض یدلوک عن سبیل اللہ. اگر دنیا میں زمین میں جو اکثر لوگ ہیں آپ ان کی اطاعت کرو گے وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. اے مبارک. اس لیے کہا خداوند نے عقل ضروری ہے. یہ توحید نظری اور عملی دونوں کے لیے مہم ہے. اس کے بغیر توحید تک پہنچ ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیں میں بھی عرض کروں گا ظاہرین جو ہے جنہوں نے ظاہر دین مذہب پر عمل کیا اس میں کوئی عارف اور ولی خدا نہیں بنا ہے. جو تاریخ اٹھا کے دیکھو مشبہ مجسمہ ظاہری وغیرہ جو فقط ظاہر داڑھی بڑھاتے ہیں ڈنگ اور کپڑے وپڑے یہ اور نما اللہ اکبر حقیقت دین تک نہیں پہنچتے. ان کو باطن دین کیا ہے؟ ولایت حق ولی خدا ان میں نہیں پاؤ گے. کرامات نہیں ان میں ہوں گے. اہل حال اور اہل دل اور اہل فکر و نظر اور دقت و ڈیپتھ جن میں ہو وہی ولایت خدا حاصل کر. وہی عرفان نظری عملی. ٹھیک. تو عرفان عملی کے لیے نظری بھی ڈیپتھ ہونا چاہیے. یہ کہتے بس حدیث جیسے ہمارا اخباری ہے حدیث قرآن جو سمجھ آئے میں ابھی بتاتا ہوں. ہم کس میں بحث کر رہے ہیں؟ صفات توحید ہے نا. توحید کیا ہے؟ صفات خدا. میں ابھی آ رہا ہوں ایسے نہیں انٹر ہو جاؤں گا. ایک طرف سے میں آپ کو لے گیا باہر چھوڑ دوں گا. آپ کشمیر کی سیر کر رہے ہیں آپ قاضی گنڈ سے انٹر ہوئے اور اوڑی کی طرف سے نکل گئے کہیں نہیں گئے ادھر ادھر بس سے بھی نہیں اترے. آپ کشمیر کی سیر کر لیے کیوں نہیں کر لی؟ مگر کہیں اور گئے. قاضی گنڈ سے آئے بھائی سری نگر سے لال چوک سے گزرے اوڑی کی طرف چلے گئے دوسری طرف. آپ جانتے ہو آپ کشمیر کو جانتے ہو نہیں جانتے ہو؟ ہاں اس کو جاننا نہیں کہیں گے. بس اصل ہے خدا سے ملاقات ولایت حق توحید عملی. یہ دیکھنے کیا رکاوٹ ہے کیا مشکلات ہے. ہم آپ کو اس طرح انٹر نہیں کرائیں گے آہستہ. یہ دیکھو یہ علاقہ یہ چیز تمام چیزیں بالکل آپ کی اس میں آئیڈیالوجی بھی فل اپ ہو جائے گی اور طریقے شناخت اور بصیرت اور ویژن سارا فقط رہے گا. اب عمل کرو. وہ کوئی آپ کو نہ خدا کرائے گا نہ نبی کرائے گا نہ کوئی عالم کرائے گا نہ کوئی ماں باپ کوئی نہیں کرا سکتا. خود کرنا. بچے نے چلنا ہے. کس نے چلنا؟ ماما پاپا نے بچے نے. اگر سارا آپ بتا دو بریفنگ کر دو اس کو باسکٹ میں رکھ دو 20 سال چلنے نہ دو یا وہ نہ چلے سارا اس کو علم پڑھاؤ کہ چلنا کیا ہوتا ہے اس کی پازیٹیو نیگیٹو چیز تمام چیزیں. چل گیا وہ کیوں؟ آپ نے سب کچھ بتا دیا پھر کیوں نہیں چلا؟ بھائی اس نے چلنا میں نے نہیں چلنا. آپ ماں باپ ٹیچر ہزار خواہشیں کرو اب تو چلو اب تو کچھ میں نے باقی رکھا ہی نہیں سمجھانے کو. ویڈیو بھی دکھاؤ اس کا لوگوں کا نظارہ بھی دکھاؤ کیسے چلتے. اگر وہ ارادہ نہ کرے ہاں اگر وہ خود ارادہ نہ کرے چلنے کا چل پائے گا؟ یہی حالت ہماری ہے. ہم یہ سارے جلسات ختم ہو جائیں گے پھر ہم کیوں نہیں خدا کو پا گئے. ہم عارف باللہ جانشین خدا کیوں. اب کرو نا خود چلو. ماں باپ نہیں چلائے گا ٹیچر نہیں چلائے گا. ٹھیک ہے. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جہاں ہمارے مومنین کیا کرتے ہیں. ہاں یہاں پر ان کو اشتباہ ہو جاتا ہے غلطی ہو جاتی ہے سمجھنے میں. کہتے ہیں یہی جو مثال قرآن نے دی قالت الاعراب آمنا. اعراب نے کہا ہم مومن ہو گئے. خدا نے سخت نوٹس لی
کہا اعراب، قالت الاعراب. اعراب پتہ کس کو بولتے ہیں؟ یہ گالی ہے نا، ادبی گالی ہے نا، وہ تمہاری روح میں ابھی انٹر نہیں ہوا. اگر روح میں کسی چیز کی فائدے کا یقینی طور پر کنسپشن جائے، نالج جائے، وہ پھر اس پر عمل کرے گا نہیں کرے گا. آپ کی روح میں جائے کہ میں نے کھانا کھانا ہے اور کھانا مفید ہے، اس سے میں زندہ رہوں گا. روح میں جیسے ہی آپ کو کمزوری آئے اور معدے میں بھوک لگے، کیا کرو گی؟ اور بھائی یہ خیال ہے، پتہ نہیں کھانا ہوتا ہے زندہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا. ایسا سوچتے ہو کبھی؟ کیوں؟ بتائے نا، ایسا کیوں نہیں سوچتے آپ؟ ہاں، خیال صحیح ہے، اندر روح میں بھی ایمان اور یقین ہے. کیا ہے؟ ایمان اور یقین اور تجربہ بھی کیا، تو وہ آپ کو بیٹھنے ہی نہیں دے گا، شک کی گنجائش ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے؟ بس اکثر لوگ جو مشکل ہے ان کی کس میں ہے؟ پہلے ان کو تھیٹیکل انٹلیکچوئل بریفنگ نہیں ہوتی، عقل سے کام صحیح نہیں لیتے. کس سے کام لیتے؟ گمان سے، خیال سے، شک سے. اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ انسان حرکت نہیں کرتا. نمبر ایک. پھر آپ دیکھو گے اس معاملے میں ہم کہا کہ ان کو اس سے نکلنا ہے. کہا خداوند نے سورہ مبارک اعراف آیت نمبر 176، وَاقْصُصْ عَلَيْهِمُ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ان کو قصے بتاؤ. کن کو قصے بتاؤ؟ جو بہت سٹڈی نہیں رکھتے. کس کا؟ عالم کا، جہان کا، انسان کا، حقیقتوں کا. ان کو بتا داستانیں، ان کو داستانوں سے فائدہ ہو. لعلہم یتفکرون، اس سے وہ فکر مند فکر کرنا شروع کر دیں گے. اچھا، فقط داستانیں یہ مختلف. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. ہر قسم کا جو گریڈ کا انسان ہے اس کے لیے وہاں ہدایت موجود ہے. کیا ہے؟ ہدایت موجود اس کے گریڈ کے متعلق. اور کہا کہ مثلا سورہ حشر میں فرمایا تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. ہم مثالیں دیتے ہیں کس لیے؟ تاکہ یہ فکر. مثال ادھر کیا کہا؟ وَاقْصُصْ عَلَيْهِمُ الْقَصَصَ، ان کو قصے سٹوریز بتاؤ. داستان، قرآن میں داستانیں ہیں نا، داستانیں بتاؤ تاکہ فکر کرے. سورہ حشر میں کیا کہا؟ بعضوں کو شاید داستانیں پسند نہیں آتی، اب ان کے علاوہ وہ مثالیں کون سمجھتا ہے؟ جس کی عقل ہو، تیزی ہو. کنایہ، الکنایہ ابلغ من التصریح. کنایہ سے تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. ہم یہ عام لوگوں کے لیے مثالیں دیتے ہیں، داستانیں بتاتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ وہ فکر. سورہ عنکبوت میں پھر کہہ رہے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ فکر کون کرتا ہے؟ جس کے پاس علم ہو. جس کے پاس علم ہو وہی ان کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. بس ہم جو میں پلٹ کے آؤں گا کہ مثلا یہ تو کیا کہا ہم نے؟ گمان پہ نہ چلے انسان. اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ حرکت نہیں آتی. حرکت ہم کیا؟ توحید عملی. توحید عملی میں کیا ضرورت ہے؟ ہاں، آپ توحید تھیٹیکل توحید تو سمجھ گئے آپ. اب اس کو پانا ہے یعنی حرکت کرنا ہے. تو حرکت کے لیے آپ کو پہلی ڈرا بیک کیا ہے؟ یقین نہ ہونا. حرکت میں ڈرا بیک کیا ہے؟ یقین نہ ہونا. ڈرا بیک کہہ رہا ہوں. تو اگر یقین ہو تو مشکل حل. میں نے اتنی آیات بتائی آپ کو کہ خداوند کس کی دعوت دے رہا ہے؟ یقین کی، علم کی. لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. جہیم یا جنت.
जन्नत भी, जहीम भी, जहन्नम भी, मलाइका भी, खुदा भी, मलाकुत भी, बरज़ख भी, बालक, तमाम चीजें देखोगे। ये सिंबल है मेटाफिजिकल वर्ल्ड की सिंबल। बस खुदा के लाओ तो इल्म सुम्मा ला तरौनहा ऐनल यकीन। कहा हजरत इब्राहिम ने क्या कहा, रबे अरनी कम अशिया कमा हिया, खुदा मुझे चीजों को दिखा, ये दुनिया में देख रहा हूं लेकिन मुझे मालूम है ये दुनिया यहीं से नहीं है, ये दुनिया कहीं और से आती। इसकी रियल कॉपी प्लूटो जैसी थ्योरी नजदीक है, प्लूटो का पूरा इस्लामिक कंसेप्शन नहीं है लेकिन तकरीबन मिलता है कि ये जो दुनिया है ये असल नहीं है, इसकी असल कहाँ है, कहीं और आलम में है, उसको बोलते हैं मलकूत या कोई और आलम होता है। हजरत ने कहा रब अरिन लशा कमाहिया, खुदा मुझे चीजों को जो यहाँ है इनकी हकीकत दिखा दे, चीजों की। हजरत ने फरमाया, कुरान ने क्या बोला, रब्बुल जुल जलील ने क्या फरमाया, व नूरी इब्राहिम मलकूत समावात वल अर्ज़, हमने इब्राहिम को मलकूत जमीन आसमान दिखा दी। इधर सवाल क्या हुआ था, जमीन आसमान की हकीकत जो है वो दिखा दे। उसको खुदा किस वर्ड से इंटरप्रेट करता है, मलकूत से। व नूरी इब्राहिम मलकूत लियकुन मिनल मुक़िनीन, ताकि इसका यकीन वालों में से हो जाए। बस किसको मिलेगा मेटाफिजिकल वर्ल्ड, यकीन। और यकीन से पहले हाँ, इन्नी रायतु शम्स बाज़िगा, इन्नी रायतुल कमर बाज़िगा, ठीक है, वल कोकबा, मैंने सूरज को देखा, मैंने चांद को देखा, मैंने सितारे को देखा, फिर कहा हाजा रब्बी हाजा रब, फिर देखा कद अफला, ये अफला, ये गुरूब हो गया, गुरूब हो गया। इसमें रुबूबियत की शान नहीं, ये खुद इनका इम्कानी और पॉसिबिलिटी वाली कैरेक्टरिस्टिक रखता है। जो खुद मोहताज हो वो मोहताज को क्या दे, ठीक है ना, बिज़ात। बस मुझे इन्नी ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं मोहताजों को दोस्त, दोस्त यानी क्या, महबूब किसको रखते हैं, जिसमें फायदा हो। महबूब किसको रखते हैं हम, जिसमें फायदा हो। दो फायदे हैं, एक जिस्मानी फायदा है, एक रूहानी फायदा है। हजरत कौन सा फायदा पहुंच रहे हैं, उसको पहाड़ क्या करना है, सूरज को क्या करना है, चांद को क्या करना है, रब। यहां रूहानी, दुनियावी भी रूहानी भी, तमाम किस्म के फायदे। तो कह रहा वो मुझे फायदे, वो खुद मोहताज। इन्नी ला उहिब्बुल, मैं मोहताजों को दोस्त। हम किसको दोस्त रखते हैं, जो हमारी खुशबख्ती को गारंटी करे। खुशबख्ती क्या है, इंसान के पास जो कुछ है वो सस्टेन करे, लज्जत रखे और हमेशा रहे, यही है ना। खुशबख्ती क्या होता है, जो जो चीजें मुझे लजीज लगती है, अच्छी लगती है, वो मुझे सारी मिले, हाई ग्रेड की मिले और हमेशा मिले। तो इंसान को क्या चाहिए, बदन रिलेटेड थिंग्स। अगर रूह भी हो, आपको मोहब्बत चाहिए, आपको इल्म चाहिए, आपको हकीकत चाहिए, आपको जस्टिस चाहिए। ये तो फिजिकल नहीं है ना, तो ये भी चाहिए। यानी हमारे पास बिलीव्स जो है उनके भी मुतालिकात वो भी चाहिए, खुदा भी चाहिए, वो प्रूव करेंगे ना, या किया है प्रूव। तो आखिरत भी चाहिए, हमें मौत नहीं चाहिए, पर दुनिया में तो मरता है इंसान। हम हाँ, सब लोग क्या चाहते हैं, हमेशा जिंदगी चाहते हैं। तो आपको मालूम है, सबको मालूम है कि हमें यहां बस ये हमारी नीड है या नहीं है, महबूब है या नहीं है। वल आखिरत खैरुम व अबका, आप आखिरत चाहिए, हमेशा जिंदगी वही मिले, यहां नहीं मिलेगी। और खैरुन, ज्यादा लजीज है यहां से। ये नहीं कि यहां लज्जत नहीं है, दुनिया की चीजें जो है लजीज है लेकिन लज्जत कम है। कहा खैरुन, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री लाई, ठीक है। और वह अब का, आप हमेशा चाहते हो हम होगी खुशबख्त। बस सआदत और खुशबख्ती किस में है, आखिर। दूसरे सूरह में फरमाया वल्लाहु खैरुन व अबका,
یہ آخرت بھی کس کی وجہ سے ہے؟ خدا کی وجہ سے. پر جس کو خدا ملا، ہاں بتاؤ، جس کو خدا ملا، الہی وَمَا الَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ، کیا کھویا اس نے جس نے تمہیں پایا. فرمایا الہی ماذا وجد من فقدک، اور جس نے تمہیں کھویا اس نے کیا پایا. صلوات پڑھو گے؟ تو ہو گیا یہ انسان کو یہاں پر دیکھنا ہے کہ میں نے کیا حاصل کرنا ہے. آئیڈیالوجی میں تو عقل چاہیے، علم چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور پورا اس کو مشخص ہونا چاہیے تھیٹیکلی، پریکٹیکلی. اور اس کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ توحید میں سب سے مشکل کیا ہے؟ عقل کا صحیح استعمال نہ کرنا، علمی معیار پہ اپنے آپ کو نہ لے جانا، خیال میں اپنے آپ کی زندگی گزارنا. خیال، اگر آپ کہو گے یہ دنیا سب حقیقت ہے، یحسب ان مالہ اخلد، یحسب ان لم یرہ احد. خدا کی عجیب ہے، یعنی کلام ہم توجہ نہیں کرتے. وہ خیال کرتا ہماری پر جو روپیہ پیسہ وغیرہ، مال کیا ہوتا ہے؟ محبوب ہے نا ہمارا. خیال کرتا ان مالہ اخلد، مال مجھے ہمیشہ زندہ رکھے گا. جو الذی جمع مال و عددہ، بڑی خوشی ہوتی ہے اس کو. مال جمع کرتا، کون نہیں کرتا؟ سارے کرتے ہیں. محبوب رکھتے ہیں. محبوب کیوں رکھتے ہیں؟ ہم کس چیز کو محبوب رکھتے ہیں؟ جو ہمیں لذت دے، جو ہمیں زندہ رکھے اور ہمیشہ زندہ رکھے. یہاں پر مغالطہ ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ مال سے آپ پیسے بھی لوگے، غذا بھی لوگے، تمام چیزیں. اس لیے سمبل مال کیوں بتایا؟ مالی الہی، یعنی میل ہے، یعنی جو چیز آپ کو چاہے. اس لیے مال کہا. مال خود وسیلہ ہے کس کی طرف؟ جو بھی چاہیے اس سے آپ، اس لیے مال کہا. تو اصل میں کیا چاہیے ہمیں؟ چاہے کپڑا چاہیے، غذا چاہے، چاول چاہے، نہیں کپڑے، مکان. یہ مال سے یا خریدے جاتے ہیں یا مال سے حاصل ہو جاتے. تو جناب علی کہا یہ یحسب ان مالہ اخلد. آپ مال سے بھی آپ اس کو تجاوز کر سکتے ہو. میل جس کی طرف ہے، ایک پیسے کی طرف ہے اور دوسری جو بھی چیزیں ہیں، یہ مال ہوگا. تو اگر اس کی طرح محبوب بناتے، ہم کیوں بناتے محبوب؟ میری باڈی زندہ رہے گی، اور بتاؤ باڈی زندہ رہے گی نا، کھانا پینا تمام، کپڑے وپڑے سارے مل جائیں گے. ڈاکٹر وہ بیمار ہوگا، ٹھیک کروں گا. کب تک؟ عیش بھی کروں گا، زندہ رہوں گا. کب تک؟ ہاں کب تک؟ ہمیشہ. یہ کتنا جمع کرتا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلد. یہ اس علم کا ہے گمان. اس گمان میں کہ میں فزیکلی سارا بٹورتا ہوں، جمع کرتا ہوں، اور اس کی دل میں محبت رکھتا ہوں. کس لیے؟ تاکہ میں زندہ رہوں، لذت لوں. کب تک؟ یہاں غلط ہے. کنکلوژن از رانگ. اس لیے کہا یحسب ان مالہ اخلد. گمان پہلی مصیبت ہے. کس کی؟ گمان پہ نہ چلو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم. جس میں علم نہیں ہے وہ کیا ہو گیا؟ گمان و شک وغیرہ. اس کو فالو نہ کرو. سب پہ اپلائی. ہاں ہمارے پاس جو گریڈز آ جائیں گے، جب تک انسان فزیکل لائف، میئر فزیکل لائف سے نہ نکلے، وہ اس میں شامل ہو جائے گا. آپ برزخ میں چلے جاؤ گے، نان فزیکل لائف کا ایکسپیرینس کرو گے، ایک کمپریبل پیرلل ایک آپ کے پاس ایگزسٹنس ہوگی فزیکل لائف کے مقابل میں. کمپیئر کنٹراسٹ کرو گے، آپ گمراہ نہیں ہو سکتے. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے گمراہ ہو جائے. پہلے عقل. میں آپ چاہتے ہو ڈیپ میں جاؤں
یا سرسری جاؤں؟ اب تو ہم آزاد ہیں، ہم مجلس عشرہ مشر تو مشکل تو نہیں ہے نا. اتنا ڈیپ تو نہیں جاؤں گا کہ مثلا 1000 کتابیں پڑھنا پڑے، لیکن بنسبتاً تھوڑا عالمانہ ہو، اسکالرس اپروچ ہو. بتائیں کیوں، وجہ کیا ہے؟ ہمارے اہل تشیع میں شرط ہے کہ شیعہ کیا ہونا چاہیے؟ عالم ہونا چاہیے.